اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 230 کے اندر مسئلہ بیان ہوا تھا کہ طلاق یافتہ عورت طلاق کے بعد عدت گزارے گی، اور اگر اسی خامن کے پاس جس نے طلاق دی ہے اس کے پاس واپس جا کر اپنا گھر بسانا چاہے اور 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی ہو جائے تو 3 طلاقوں کے بعد اس کے لیے اس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 230 کے مطابق حلالہ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ واپس اپنے پہلے شوہر کی طرف اپنا گھر آباد کر سکے، بسا سکے۔ اور حلالہ کے اندر یہ بھی مسئلہ عرض کیا گیا تھا کہ ان کے لیے حقوق زوجیت کا ادا کرنا یہ لازم ہے، یعنی یہاں اس آیت کے اندر جو کہا گیا کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہر ثانی سے، دوسرے شوہر سے، دوسرے زوج سے، تو یہاں نکاح بمانا جماع ہے، یعنی حقوق زوجیت اور تعلقات کا بامی قائم کرنا ہے۔ اب اس ضمن کے اندر بہت سے لوگ روایات حدیث پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر کہ جی حلالہ کے بارے میں تو احادیث شریف کے اندر لعنت وارد ہوئی۔ ہمیں بھی کئی مرتبہ بارہا مسئلہ بتاتے ہوئے ایسے علماء یا ایسے عوام الناس میں سے، طبقات میں سے ہمیں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر اگر ہمیں دلیل دیں تو اس کے جواب میں دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کو بتانے سے مقصود یہ ہے خدا نخواستہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے، آپ پر کوئی حدیث کی روح سے کوئی بندہ اعتراض وارد کر دے، سوال کر دے، تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے ان کے پاس بھی حدیث ہے سوال کرنے والوں کے پاس، اور وہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور کتاب النکاح کے اندر وہ حدیث مبارکہ وارد ہوئی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، یعنی معنی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلالہ نکالنے والے یعنی کرنے والے اور کروانے والے پر، جس کے لیے نکالا جائے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ حدیث کی روح سے تو یہ ملعون طریقہ کار ہے، لعنت والا طریقہ کار ہے، تو وہ بندہ تو پناہ مانگتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہماری دلیل جب دیکھتا ہے کہ جی قرآن مجید کے اندر تو حلالے کا حکم دیا گیا اور اجازت دی گئی، تو پہلے شوہر کی طرف جانے کے لیے ایک قرآنی طریقہ بیان کیا گیا، بتایا گیا، تو اب دونوں چیزیں بظاہر ٹکراؤ کا شکار ہو جاتی ہیں کہ قرآن اجازت دے رہا ہے اور حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے لعنت ارشاد ہو رہی ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے، تو بندہ کس طرف جائے؟ یاد رکھیں کہ قرآن اور سنت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے آپس میں جن کا آپس میں تعارض ہے، ٹکرائیں ایک دوسرے سے۔ نہ تو قرآن حدیث کی ضد ہے اور نہ حدیث قرآن کی ضد ہے، نہ تو قرآن کا فارمولہ حدیث کے فارمولے اور ضابطے کی نفی کرتا ہے، اور نہ ہی حدیث میں کچھ ایسا ہے کہ قرآن کے فارمولے اور ضابطے کی نفی کی جائے۔ ظاہری بات ہے قرآن بھی بہار ہے اور سنت بھی برکت ہے۔ تو اب اس ضمن میں پھر بندے کو کیا جواب ملے گا؟ تو اس ضمن میں اصل میں ہم نے اس حدیث کو سمجھا نہیں اس اینگل سے، بالکل ارشاد باری تعالیٰ ہے، بالکل سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بالکل بعینہ کتاب النکاح کے اندر وہ حدیث ارشاد ہوئی لعن اللہ المحلل والمحلل له، اور اس میں یہی حکم ہے، لیکن وہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ کیا وہ شرط میں نے ذکر کر دی تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی یہ شرط لگا کے، قید لگا کے، مشروط کر کے نکاح ثانی کرتا ہے دوسرے شوہر سے کہ تم نے جی اتنے دنوں کے لیے رکھنی ہے اور اتنے دنوں کے لیے تمہارا نکاح کر رہے ہیں، اور پھر تم اتنے دنوں کے بعد ہماری اپنی مرضی سے، نکاح کروانے والوں کی مرضی سے تم جو ہو زوج بن کے، شوہر بن کے اسے طلاق دو گے، تو ظاہری بات ہے جب ایسی شرط رکھی جائے تو پھر یہ تو ایک تجارتی صورتحال ہو گئی، ایک ڈیلنگ ہو گئی، نکاح نہ ہوا، بندے نے نکاح کیا ہوتا ہے شوہر کی خود مختاری پر، کہ شوہر نے خود مختاری سے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کا، اپنے ایمان کا استعمال کرتے ہوئے اس نے نکاح کے بیان کو قبول کیا ہو۔ جب پوچھا جاتا ہے نا تو ایجاب اور یہ جو ہوتا ہے نا باہمی معاہدہ ہوتا ہے نکاح، تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اب اس میں ایجاب و قبول بنیادی شرط ہے، کوئی بندہ قبول ہی نہ کرے تو نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے 1000 بندے گواہ ہوں اور چاہے کتنے بڑے شیخ الحدیث کیوں نہ پڑھانے والے ہوں، تو ایجاب و قبول باہمی شرط ہے، نکاح کی بنیادی شرط ہے۔ تو ایجاب و قبول بھی کس شرط کے ساتھ ہے کہ بندہ آزاد ہو، بغیر کسی پابندی کے وہاں پر، اور بغیر کسی طلاق کی قید لگائے اور کوئی شرط کی قید لگائے، بندہ اس نکاح کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے۔ نکاح اس معاہدے کا نام ہے،
اور اگر پہلے سے کوئی شرط بیچ میں انوالو کر لی جائے یہ بھی کرنا ہے تم نے تو پھر یاد رکھیں کہ پہلے سے شرط شامل کر لی جائے تو بعض ائمہ کے نزدیک جیسے امام مالک علیہ الرحمہ ہیں اور امام احمد علیہ الرحمہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ تو نکاح سرے سے ہوا نہیں، تو نکاح دوسرا نہیں ہوا تو پہلے شوہر کے لیے تو اللہ کے قرآن نے کہا تھا حتیٰ تنکحوا زوجا غیرہ، دوسرے مرد سے یہاں تک کہ نکاح کیا جائے، تو وہ نکاح ثابت ہی نہیں ہے، وہ تو شرط رکھ دی گئی۔ تو نکاح کو اس حرج کے ساتھ یا اس مذاق کے ساتھ بنا لینا کہ وہاں پر بھی باہمی ایسی ہی شرطیں رکھی جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے، تو اس سنت مبارکہ پر گویا کہ قدغن لگا دی گئی، داغ لگا دیا گیا۔ ایک یہ سنت رہتی تھی، اس کو بھی باقاعدہ تجارتی معاہدے کی طرح کر دیا گیا۔ اس ریزن کی وجہ سے اور اس وجہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت کا ذکر فرمایا۔ باقی اگر یہ وجہ نہ ہو تو پھر تو باہمی نکاح اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید نے حکم دیا۔ اور پھر خلا کا ذکر آیا تھا، یعنی کچھ عورت چھوڑ کر قربان کر کے مرد سے وہ خلا لے لے، تو خلا کے ضمن میں بھی سن لیں کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کائنات عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد شریف کے اندر یہ پہلا خلا کا کیس تھا، اور عدالت کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں ان کی ایک بیوی تھیں، زوجہ تھیں جن کا نام تھا تیمیہ، تو تمیمہ بھی ذکر آیا، تو صحیح جو ان کا نام ہے وہ تمیمہ ہی ہے۔ تو ان کا جب یہ ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ان کا مسئلہ بیان کیا گیا، پوچھا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو خلا کی اجازت اس شرط پر عطا فرمائی کہ جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں، یعنی اپنی من مرضی سے آزادی سے خلا لینا چاہتی ہوں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس وجہ سے، تو انہوں نے 2 سے 3 بڑی وجہ بیان کی۔ انہوں نے ایک وجہ بیان یہ کی کہ میرا جو شوہر ہے وہ میں نے باقی مردوں کو پردہ اٹھا کے، گھر کا پردہ مراد لے لیں یا کوئی بھی پردہ، تو حدیث کے اندر جو بیان ہوا کہ میں نے اٹھا کر دیکھا تو میرا مرد جو ہے وہ رنگت میں ان سے زیادہ سیاہ رنگت کا مالک ہے اور چھوٹے قد کا مالک ہے، اور مجھے اس کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، تو میں ان وجوہات کی وجہ سے، تو ان کے پاس ان کا ایک باغ تھا، اور اس باغ کی وجہ سے پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا پھر اپنے شوہر کا باغ تو قربان کرے گی بدلے میں، خلا لینے کے بدلے میں؟ تو انہوں نے کہا میں قربان کروں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کی قربانی کے بدلے میں ان کی خلا کی شرط کو منظور فرما لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی پھر سارا کچھ ہی لے جائے، پورے کا پورا حق مہر بھی لے جائے اور کہے میں اپنی من مرضی سے خلا بھی لینا چاہتی ہوں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اسلامی دستور اور قرآن کا ضابطہ کیا کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر، وہ باغ انہوں نے پورا واپس کیا تو کچھ نہ کچھ دے کر وہ عورت فدیہ لے سکتی ہے، یعنی رخصت لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے۔ اور پھر اس ضمن میں کئی لوگ، دوسرا ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا جو ابھی میں نے ابتداءً بھی ذکر کیا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف خالی دوسرا نکاح کافی ہے، حقوق زوجیت یا یہ یہاں پہ جو آپ فرما رہے ہیں نکاح بمعنی جماع، تو یہ ضرورت نہیں ہے، اس کی تعلقات قائم کرنے کی بامی ضرورت نہیں ہے، بس خانہ پوری کے ساتھ وہ فارم فل کیے آج کل کے مروجہ طریقہ اور رائج طریقہ کار کے مطابق اور نکاح کر دیا تو یہی کافی ہے۔ تو اس زمن میں دلیل دیتا ہوں بخاری شریف کی، تو صحیح بخاری شریف کی 2 جلد ہے، اور اس کا جو باب ہے اس کا نام ہے کتاب الشہادات، اور 2 جلد کا صفحہ نمبر 359 ہے۔ اب اس میں مذکورہ حدیث موجود ہے، اور یہی حدیث پھر مستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، وہاں کتاب النکاح ہے اور صفحہ کا نمبر 501 ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی زوجہ مکرمہ کو طلاق دے دی، تو طلاق کے بعد 3 طلاقیں دی ہوئی تھی، ان بیویوں نے عدت گزاری، بیوی نے عدت گزاری، اور پھر ان کا نکاح ہوا حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر وہ انہوں نے حقوق زوجیت نہیں ادا کیا، باہمی جماع نہیں کیا، تعلقات قائم نہیں کیے، خالی نکاح ہوا جیسے ہمارے تصوراتی طور پر کچھ بتانے والے لوگ بتا دیتے ہیں مسئلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا مسئلہ ہوا، تو آپ نے ایک ایک چیز کی وضاحت پوچھی کہ اے رفاعہ تم نے طلاق دے دی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طلاق دے دی ہے۔ کتنی دی ہیں؟ 3 طلاقیں۔ تو ایک تو یہاں سے ان کا رد ہوا جو کہتے ہیں 3 ہی ایک ہی ہو جاتی ہے۔ پہلے عہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے کئی عہد ہیں نا، مطلب کئی حصے ہیں، مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے، ہجرت سے پہلے کی زندگی ہے، ہجرت کے بعد کی زندگی ہے، اسلام کو غلبہ نہیں ملا تھا وہ والے احوال معاملات ہیں احادیث کے اندر، اسلام جب غالب ہو گیا تھا اور مکہ شریف کی فتح مل گئی تھی وہ بھی معاملات ہیں۔ تو کچھ معاملات ہیں ایسے کہ جن کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی اختیارات کا استعمال کر کے 3 کو ہی بسا اوقات ایک قرار دیا،
لیکن جب لوگوں نے مذاق بنا لیا تو پھر ہر ایک طلاق بنفس نفیس وہ پوری طلاق ہے. ایک طلاق، دوسری طلاق، پھر دوسری طلاق، تیسری طلاق، پھر تیسری طلاق. تو بیک وقت دی جائیں تو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ خلاف سنت ہے، یعنی دین کا یہ حکم نہیں تھا. لیکن واقعہ فی الفور ہو جاتی ہیں. جو کہتے ہیں 3 بھی بیک وقت ایک ساتھ دی جائے تو وہ پھر ایک ہی ہوتی ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ قرآن و سنت کا اصلی نچوڑ کیا ہے کہ 3 ہیں ٹوٹل بندے کے پاس، اور شریعت کہتی تھی کہ حالت طہر یعنی پاکی کی حالت کے اندر ایک طلاق دی جائے، پھر انتظار کیا جائے، پھر پاکی کی حالت عورت پر آئے ناپاکی کے دنوں کے بعد پاکی کی عدت کے اندر مدت کے اندر پھر طلاق دی جائے، پھر اسی طرح پاکی والی حالت کا انتظار کیا جائے. شریعت نے تو اس حوالے سے کہا تھا کہ اگر دینا بہت ہی بامر مجبوری ہے اور بندے نے اکٹھی دے دی، تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت رفاع سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا میں نے 3 طلاقیں دی ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر؟ تو انہوں نے کہا میں نے عدت گزروائی. تو فرمایا پھر؟ تو انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے نکاح کروایا. پھر انہوں نے کہا جی پھر انہوں نے طلاق دے دی، تو کیا اب میرے لیے اس میری سابقہ زوجہ سے جس کو میں اب اپنی زوجہ دوبارہ سے بنانا چاہتا ہوں عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد، کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ تو مسئلہ پوچھا. آپ نے فرمایا کیا انہوں نے حقوق زوجیت ادا کیے، باہمی تعلقات ادا کیے جیسے میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے. تو اب یہاں پہ اور کس چیز کی کمی ہے؟ طلاق بھی دے دی، عدت بھی گزار لی، پھر دوسرا نکاح بھی ہو گیا، پھر دوسری بھی طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں پھر ہو گئی. تو اب اس زمن میں ایک ہی چیز تھی جو ہم نے مراد لی ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ زوجہ جو ہے وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے، یعنی نکاح کے بعد حقوق زوجیت بھی ادا کرے. اب اس زمن میں مجھے ابھی یاد آیا ایک اور مسئلہ سن لیں، یعنی اگر دوسرے مرد نے بھی اسے طلاق دے دی حلالے کی شکل میں، حقوق زوجیت ادا کر لیے، پہلے شوہر کی طرف بیوی واپس لوٹ آئی، تو ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کیا پہلے شوہر کے پاس پھر 3 طلاقوں کا حق ہوگا یا 1-2 طلاقوں کا حق ہوگا؟ کیونکہ ایک مرتبہ تو وہ اکٹھی 3 طلاقیں یا ایک مہینے کے بعد 3 طلاقیں وقتاً فوقتاً اپنا حق استعمال کر چکا ہے جو شرعی حق تھا. تو اب یاد رکھیں کہ اس کے پاس 3 ہی طلاقیں باقی بچے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طلاق کا مالک اسے بنایا جائے، کیونکہ اس طرح سمجھے کہ عورت پھر نئے سرے سے اس کی طرف پلٹی ہے. تو اب یاد رکھیں کہ اب اس نکاح کے اندر بھی اسے 3 طلاقوں کا ہی حق ہوگا، اور اگر کسی نے 1 یا 2 دی ہوں تو پھر اس زمن میں پھر اگر 1 دی ہے تو 2 طلاقیں باقی بچ جاتی ہیں، اور 2 دی ہوں تو پھر 1 ہی طلاق باقی بچ جاتی ہے. اسی زمن میں ایک اور مسئلہ سن لیں کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے وہ سرے سے اس کا نکاح نہیں ہوا اور وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو کئی آج کل مادر پدر آزاد قسم کی ماڈرن قسم کی بیویاں اپنا نکاح خود ہی کروا دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں ہم خود مختار ہیں. کیا ہم ساری عمر اپنے باپ سے پوچھتی رہیں گی؟ ہے نا ایسا مسئلہ ہمارے میں، ہم اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھتی رہیں وہ کما کے کیا دیتے ہیں، تو کیا ہماری زندگی ان کی مقروض ہو گئی ہے، ان کے نیچے لگ گئی ہے؟ تو ہم اپنی آزادی سے اپنا نکاح کرنے کی حقدار ہیں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کو حقوق ضرور دیتی ہے، اجازت ضرور دیتی ہے کہ آپ بالکل آزاد ہو، عاقلہ بالغہ ہو، اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی مجاز ہو، شادی بھی کر سکتی ہو، مگر اس میں یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، روایتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، دینی دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے والدین کی اجازت ضروری ہے. والدین کی اجازت کم از کم نہ ہو تو مشاورت تو ضروری ہے. اور اسی زمن میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین نے کہا کہ کفو اور غیر کفو یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری شرعی بولی کے اندر، اور پھر اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں کہ خاندان دونوں باہمی لیول کے ہوں اور پڑھے لکھے ہوئے بھی برابر کے ہوں تقریباً، اور پھر شوہر جو ہے وہ کمانے والا اچھا ہو. تو یہ معاملات یہ جو ہے نا یہ آج کل نہیں دیکھے جاتے، بس پسند آ گئی، نگاہ پڑ گئی، ہم تو جی کرنے والی ہیں، اور دوسرے خاندان والے پھر ذلیل ہوتے ہیں. مثلاً کئی ہمارے ہاں تو پھر کاسٹزم بھی ہے نا، کئی لوگ دیکھتے ہیں وہ دوسری کاسٹ کے ہیں اور ہم کون سی کاسٹ کے ہیں، اگرچہ یہ کاسٹ کی شکل یہ ہماری شرعی حدود نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، ہم نے اے انسانوں تمہیں تخلیق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، جوڑو ایک بنا بنا کر تمہیں پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں قبائل میں خاندانوں میں تقسیم کیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، فلاں عوان ہے، فلاں راجپوت ہے، فلاں شیخ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. لیکن
اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ کاسٹ کسی کی محترم ہے اور وہ ہمارے پائے کا نہیں، لیول کا نہیں، پلے کا نہیں، ہمسر نہیں. کیا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک تو صاحب تقوی بڑا ہے. تو تقوی کسی کے اندر ہو، لیکن معاملات ہمارے روایتی بھی اور سماجی بھی اور دینی اور دنیاوی اور اخلاقی اعتبار سے آج کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن و سنت کا نچوڑ یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے شادی کرتی پھرے، بلکہ اپنی مرضی کر سکتی ہے، لیکن مرضی وہاں تک چلتی ہے کہ بتانے کی مرضی ہے، ظاہر کرنے کی، اظہار کرنے کی مرضی ہے، شادی کرنے کی مرضی نہیں ہے. شادی کرنے کی مرضی اسی صورت میں ہے کہ والدین کو باہمی رضامند کر لے، گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو، بالخصوص باپ کو وہ راضی کر لے. اگر راضی نہیں کرتی اور وہ اپنا گھر وہ اسے اپنا دینی اخلاقی حق سمجھتی ہے تو ہماری نظر میں وہ جرم وار ہے. بہت سی احادیث اس بارے میں سخت بھی ارشاد ہوئی، وارد ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. آپ نے تو فرمایا کہ وہ زانیہ ہے، یہاں تک فرمایا وہ زنا کرنے والی ہے، اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کہ گویا کہ اس کا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا، نکاح اس کا باطل ہے. یہ جو بالکل یعنی ساری عمر ماں باپ کو بالکل چھوڑ دیا، جنہوں نے پالا پوسا، حقوق ادا کیے، ساری عمر خرچہ کرتے رہے، اور خرچہ کرنے سے بھی بڑھ کر جن کو اللہ نے اس کا ماں باپ بنایا تھا، اس نے پہلا قدم اٹھاتے ہی اپنی شادی اور اپنی زندگی کی ابتدا اس سے کی کہ والدین کو ناراض کر دیا. تو ظاہری سی بات ہے والدین کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، اور والدین کی وفا کے اندر اور محبت کے اندر اور پیار اور اتباع کے اندر اللہ کا پیار، اللہ کی محبت اور اللہ کی اتباع موجود ہے. تو اس ضمن میں ہماری بہنوں کو کچھ سوچنا چاہیے. اگر کوئی ہے بھی اس طرح کا سلسلہ تو اپنے والدین سے باہمی مشاورت کرنی چاہیے. مشاورت کے بعد کوئی راہ نکلتی ہو تو قدم اٹھا لینا چاہیے. مشاورت کے بعد اگر ان کی ناراضگی ہی سامنے آئے تو اس قدم سے دستبردار ہو جانا چاہیے. تو یہ چند مسائل تھے گزشتہ آیت کے متعلق. اگلی آیت کے اندر بھی تقریباً خلاصہ وہی ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. میں برکت کے لیے ترجمہ پیش کر دیتا ہوں 231 نمبر کا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور ان کی میعاد پوری ہونے لگے، یعنی اصل میں ترجمہ یہ ہے فَبَلَغْنَ، پھر وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کے مقررہ عدت کے اختتام کو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو ان کو بھلائی کے ساتھ. او سرحوهن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو حسن سلوک کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. اور یہ جو پہلے کہا نا روک لو، تو روکنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ولا تمسکوهن، نہ روکو تم ان کو درارا لتعتدوا، حد سے بڑھ کر نقصان پہنچانے کے لیے. پہلے لوگ طلاق دے دیتے تھے، پھر ان کو کہتے تھے اچھا ہمارے گھر میں عدت گزارو. ظاہری بات ہے بیوی اپنے گھر کے اندر عدت گزارتی تھی، پھر اس کو اس دوران عدت ٹائم پیریڈ کے یا بعد میں عدت گزارنے کے بعد اس پر بڑا ظلم و ستم ڈالتے تھے. کئی اجنبی مردوں کو داخل کر دیتے تھے تو پھر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی تھی. کئیوں کو تشدد کے لیے گھر میں گھسیڑ دیتے تھے تو وہ ان بیویوں پر پھر لاٹھی چارج شروع کر دیتے، تشدد کرتے، ظالمانہ بہیمانہ سلوک کرتے. وہ اس وجہ سے تاکہ یہ اگر ہماری نہیں بن سکی تو پھر کسی کی بھی نہ بن سکے. اور کئیوں کے ساتھ وہ اس طرح کے تعلقات قائم کر دیتے کہ اللہ ماشاءاللہ جیسے آج کل ہمارے معاشرتی طور پہ ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے مثلا یہ کہ ان کے اعضاء ضائع کر دیے جاتے، کسی کا ناک کاٹ دیا جاتا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی جاتی، کسی کا سر جو ہے وہ چھلنی کر دیا جاتا، کسی کو نفسیاتی اور یعنی اخلاقی طور پر مینٹل کر دیا جاتا، نفسیاتی طور پر جو ہے وہ قدغن لگا دی جاتی، کمزور کر دیا جاتا تاکہ ان سے پھر بعد میں کوئی شادی نہ کر سکے. تو یہ سزا دیتے تھے اپنی طرف سے، ایک اپنا جبر اور تشدد کا مظاہرہ کرتے تھے. تو اللہ پاک نے اس کی اجازت نہیں دی. دیکھو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حق دی ہے، تو ان کو یہ آیت پڑھ کے ہمیں سنانی چاہیے. اسلام نے تو طلاق بھی ہو جائے اس بیوی کو جس کو کوئی رکھنے کے لیے، آج کل کے تو معاذ اللہ ماں باپ بھی ایسے کچھ ہیں جو اپنی طلاق یافتہ بیٹیوں کو رکھنا پسند نہیں کرتے. جاؤ تم ان کی نہیں بن سکی جہاں ہم نے تمہیں، اور کہتے ہیں نا کہ وہاں سے تیری پھر اب ڈولی وہاں گئی ہے، وہاں سے تیری میت بھی وہاں اسی گھر سے نکلنی چاہیے، تیری چارپائی اسی گھر سے اٹھنی چاہیے. تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے. یہ نہیں ہے کہ اب دے دی ہے تو اب بکری کی طرح منڈی کی طرح بیچ ہی دی ہے. اب وہ بیچاری اس کو جہیز کے نام پر بھی وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے، ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے، لے کے آؤ. وہ جہیز بھی وہ پورا کر رہی ہے. اچھا خامد روزگار نہیں کماتا، بالکل نکھٹو قسم کا ہے، تو وہ میرے پیسے بھی نشے کے یا عیاش پرستی کے تم ہی پورے کرو. اگر بچے اللہ تعالیٰ نے یہ بچوں کی نعمت دے دی ہے، ان کے اخراجات بھی، دودھ کے دیگر اخراجات وہ تم ہی پورے کرو. فلاں وقت فلاں، یعنی ان لوگوں کی پھر ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی. اور آپ نے کبھی باریکی میں غور نہیں کیا. ہم لوگ غور نہیں کرتے، ہم لوگ بس سادے مزاجی سے کہہ دیتے ہیں نہیں کڑیاں نو اپنا گھر بسانا چاہیے. بھائی وہ جو لفظ والدین کہتے ہیں نا،
کہ تیری اتو چارپائی نکلنی چاہیے. وہ لفظ جو ہے نا وہ سسرال والے اس لفظ سے بڑا پھر نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جو ظالم قسم کے ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے ماں باپ نے تینوں ان سمجھو کہ ایک منڈی ویچ ہی دیتے ہیں. اور نہ ماں باپ نے یہ رکھوالی کرنی ہے نہ حفاظت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا عورتوں کے کیا حقوق ہیں یعنی بالخصوص والدین کے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں متعلقہ عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ جو آخری وقت تک اپنی متعلقہ بیٹی کی پرورش کرتا ہے اسے بھی اسی طرح کھلاتا پلاتا ہے جس نے اپنی کنواری لڑکیوں کو کھلاتا پلاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت تک کی بشارت دی ہے ایسے والدین کو. اور ہم لوگ کہتے ہیں نہیں تو گھر نہیں بسایا لہٰذا تو جا. نتیجتاً پھر ہماری جو معاشرتی صورتیں نکلتی ہیں وہ یہی ہے کہ پھر یہ کبھی یتیم خانے کا رخ کرتی ہیں, کبھی وہ دارالامان کا رخ کرتی ہیں, اور کبھی زہر کھا کے مر جاتی ہیں, کبھی پھندے کے طور پر وہ جھول لیتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ ظلم جو ہے نا وہ لوگوں کی جہالت نے ڈھایا ہوا ہے, اور کچھ ظلم ہمارے اپنے رویوں کی وجہ سے ہے, ہمارے اپنے بول کی وجہ سے, ہمارے اپنے الفاظ کی وجہ سے. تو بیٹیوں کو اس طرح نہیں بوجھ سمجھنا چاہیے کسی حالت کے اندر. یہ زمانے جاہلیت کی نشانی ہے اور اسلام نے قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرمائی ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو کوئی اس طرح نقصان پہنچانے کی غرض سے ان کو روک لے, پابند کر لے, یعنی یہ کہے کہ ابھی نہیں جانا, تمہاری عدت پوری ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, میں تمہیں خود لے کے جاؤں گا, یا مجھے تمہاری عزت نفس مجروح ہوتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے, یا مجھے تمہاری جان کا خدشہ ہے اور میں جب چھوڑ کے آؤں گا یا جس کے ساتھ میں بھیجوں گا یا تمہاری طرف سے ادھر سے کوئی والدین آئیں گے تو میں ان کے ساتھ بھیجوں گا, ایسے نہیں بھیجتا. ایسے لوگ بھی کئی آج کل ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں سے کوئی بندہ آئے گا تیری عدت پوری ہو گئی ہے تو وہی لے کر جائے گا, میں اکیلا نہیں بھیجتا. تو یہ کیا مقصد ہوتا ہے ظلم ڈالنے کا. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو کوئی اس طرح سے کرے فقط ظلم نفسہ, بس وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے, نیکیاں ضائع, اخلاقی قدریں برباد, اللہ کی بارگاہ کا مجرم, اور بیوی کی نظر سے پہلے گرا ہوا ہے, اور مزید اگر کسی بیوی کا اس سے نکاح ہونا ہے تو اس کا جو آئندہ کے لیے گھر بننے والا ہے وہ ان کے لیے بھی بد اعتمادی کا شکار رہے گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کسی کا نقصان نہیں کرتا, ظالم نفسہ, وہ اپنی جان پر ہی خود ظلم کر رہا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور نہ بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق. ایک تو یہ مذاق کیا جاتا تھا جیسے میں نے گزشتہ دروس کے اندر عرض کیا کہ طلاق ہزار بولوں کے ساتھ دے دی جاتی تھی. تو جب ائمہ سے اور محدثین سے مسئلہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر, تو انہوں نے فرمایا 997 ضائع. اس نے اللہ تعالیٰ کی 997 بار یہ لفظ استعمال کر کے اللہ کی آیات کے ساتھ استہزاء کیا ہے, مذاق یہ کر رہا ہے. اور 3 واقع ہو گئی, اور احادیث کے اندر 100 طلاق کا بھی ذکر آتا ہے. ایک بندے نے 100 دے دی, اور بعض بندوں نے کتنی دی, بعض بندوں نے کتنی دی, مختلف ہیں یعنی فگرز ہیں احادیث کے اندر. سیاستہ کے اندر بھی بڑی پڑی ہیں کتابیں. تو جب 100 دی تو فرمایا کہ اس میں سے 97 وہ ضائع گئی, 97 بار اس نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اس نے مذاق کیا ہے, اور 3 واقع ہو گئی. تو اب اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں. ایک یہ کہ کسی لونڈی کو مذاق میں کہہ دیں جا تینوں آزاد کیتا ہے, اس میں مذاق استہزاء یہ قابل قبول نہیں ہوتا, اس میں وہ فوراً لونڈی آزاد ہو جاتی ہے. اور ایک نکاح کے مسئلے میں, اور تیسرا طلاق کے مسئلے میں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں پورے دین کے اندر, مذاق میں بھی کہیں گے تو واقع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ علماء یہ جتنے ڈرامے فلموں میں وہ کہتے ہیں, اور اگر حقیقی ان کا پیئر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور حقیقی وہ میاں بیوی ہیں, یعنی ڈرامائی سطح کے علاوہ اگر وہ حقیقی میاں بیوی ہے اور وہ ڈرامائی ایک کردار ادا کرتے ہوئے وہ اگر کہہ دیتا ہے, میاں کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو جا تینوں میں طلاق دیتی ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں تو اس میں وہ تو اس کو ریئل ہی سمجھتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ میاں اس کو طلاق دے رہا ہے, تو وہ واقعی طلاق ہو جائے گی چاہے وہ ڈرامائی کردار ادا کرتے ہوئے تھی. تو اس میں مذاق مذوق کوئی نہیں چلتا. لوگوں کے کہنے پہ ہنسی مذاق میں, شغل مزاجی کے اندر, دوستوں کی مجلس کے اندر, تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. لونڈی کو آزاد کرنے میں اسے مسئلہ عتق کہا جاتا ہے, آزادی کا مسئلہ. اور مسئلہ طلاق کے اندر اور مسئلہ نکاح کے اندر مذاق میں بھی, استہزاء میں بھی کچھ کہا جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. تو لوگ اس طرح پھر بڑا بے جا تینوں معاملوں کے اندر استعمال کرتے تھے. لونڈی کو آزاد کیا اور لونڈی جانے لگی تو اسے کہا کیا کدھر, اس نے کہا مجھے ابھی آپ نے آزاد کیا, میں نے تو مذاق کیا تھا. تو یہ حوصلہ شکنی ہے, دل آزاری ہے لوگوں کی کہ جو پہلے خادمائیں ہیں لونڈیوں کی شکل میں ہیں, ان کو ایک پروانہ ملا, بشارت ملی کہ اچھا مجھے آزاد کر دیا گیا, اب تو میں اپنے خاندان کے پاس آزاد ہو کے جاؤں گی, اور جانے لگی تو فوراً سے اس کا دل جو ہے وہ پسیج ہو گیا اس طرح کے لفظوں کے ساتھ. تو اسلام نے یہ جو طلاق کے معاملے میں بھی اس وقت جہالت کے ماحول کے اندر لفظ استعمال کیے جاتے تھے, اسلام نے یہاں اس کی طرف اشارہ فرمایا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور کئی ایسے ہیں آج کل بھی کہہ دیتے ہیں مذاق کیا ہے
کہ طلاق دی ہوتی ہے اور کہتے ہیں طلاق نہیں دیتی اسی ایک دیتی ہے اسی دو دیتی سی اچھا اسے دی کیفیت سی تاں دیتی سی اچھا جھگڑے دی صورت حال ہے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی اس نے اچھا کھانا بنایا تو پھر بھی کبھی کوئی طلاق دیتا ہے، اچھے کپڑے ہمارے دھوئے ہوں تو کبھی پھر بھی کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے، وہ سسرال سے آپ کی ڈیمانڈیں پوری کر کے آئے کبھی اس خوشی میں بھی بندے نے طلاق دی ہوتی، طلاق تو ہوتی جھگڑے کے معاملے میں، تو لوگ اس میں پھر جو ہوتے ہیں وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، یہ غلط بیانی بھی، یہ بھی قیامت والے دن باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا تم نے میری آیات کے ساتھ مذاق کیے، میں نے تو فرما دیا تھا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 3 طلاقوں کے بعد یہ اس پوزیشن صورتحال سے گزرے بغیر تمہارا نکاح دوبارہ سے نہیں ہو سکتا، اور تم مولویوں سے فتوے لیتے رہے ہو، اور الا ماشاءاللہ ہماری فیلڈ کے لوگوں کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے، یہ کھٹکے کا باعث ہونی چاہیے کہ جو کچھ روپوں کے بلبوتے پر ایسے فتوے صادر کر دیتے ہیں قرآن و سنت کے برخلاف، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ آیات بغور سے پڑھنی چاہیے، اور ظاہری بات ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ سلجھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، سمجھنے کے بعد بھی اگر غلط رستے کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر قیامت والے دن پرسش سخت ہوگی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو جو اللہ نے تم پر فرمایا۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں قاعدے ضابطے سارے بتا دیے کھول کھول کے، اب اس کے بعد بھی ہم کہیں مولوی صاحب مسئلہ نہیں سمجھ آیا، نکاح کی سی تے طلاق کی سی تسی ذرا سمجھاؤ، تے مولوی صاحب آیت دسن تے پھر آیت تو بعد بندہ حدیث وال پھسل جاوے، پھر حدیث تو بعد پھر مولویاں امامہ الفقہ پھسل جاوے، تو ظاہری ایک چیز کا نص قطعی سے ثابت نہ ہو تو پھر بندہ ادھر کو رخ کرتا ہے، جو چیز ایک بار قرآن سے نص قطعی سے ظاہر الفاظ سے ثابت ہو جائے پھر ادھر پٹکنے کو اور جانے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں تمہیں قاعدہ ضابطہ حیات دے دیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی نکاح کر کے تمہیں پھر وہ سمجھا بھی دیا ہے مسئلہ، اور اب پھر تم جو ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بلاتے ہو، وما انزل علیکم من الکتاب، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تم پر نازل کر دیا کتاب کی شکل میں، اس سے مراد قرآن پاک ہے، والحکمت، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، حدیث پاک کا نور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری کردار ہے، رحمتوں والا، معاشرتی پہلوؤں والا، یعظکم بہ، کیوں نازل کی اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت کہ اللہ نصیحت فرماتا ہے ان کے ساتھ تم کو، اب کیا ہے واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، کس کو؟ ہر شے کو، بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، پھر انشاءاللہ نیا موضوع شروع ہو جائے گا، اور جب طلاق دو تم ان عورتوں کو اور پوری ہو جائے ان کی عدت، فلا تعضلوہن، پھر نہ روکو تم ان کو، روکنے سے مراد کیا ہے؟ منع نہ کرو، ان ینکحن ازواجہن، یہ کہ وہ اپنے شوہروں سے، آئندہ آنے والے شوہروں سے نکاح کر سکیں، یہ بھی ہوتا تھا کہ طلاق بھی دے دی جاتی تھی، اس کو طلاق بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن نہیں وہ نہیں تو کسی نال نکاح کرنا، یہ بات صحابہ کرام سے بھی یہ چیزیں ثابت ہیں کہ یعنی انہوں نے اپنے تئیں، ان کے ایک چچا کی بیٹی تھی ایک صحابی رسول علیہ السلام کی، ان کو شوہر نے طلاق دے دی تو وہ ان کے پاس آ گئی، تو وہ جب شوہر نے یعنی نکاح کی پھر خواہش کی تو انہوں نے کہا نہیں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ عدت پوری کر چکی تھی، تو اس زمانے میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا ایک نکاح کیتا سی سال گزرے 2 سال گزرے، آج کل بھی ہمارا ہے کہ پھر تو نکاح دا چاہ چڑھ گیا، تسی باز نہیں آنیاں تو پیچھے طلاق ہوئی ہے تو پھر تسی سال 2 سال بعد پھر تو شادی دی پہ نہیں، تو یہ اس زمن میں یہ مراد ہے، بھائی ان کا حق ہے جب چاہے شادیاں کریں، انہوں نے عدت گزار لی ہے، طلاق کا پروسیس مکمل ہو گیا ہے، عدت گزار لی ہے، اور والدین اگر خوشی سے کوئی اچھا رشتہ باہمی آ جائے، ہمارے معاشرتی طور پہ اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی رشتہ دیکھنے بھی آ جائے نا عدت کے دوران بھی اجازت ہے بعض صورتوں کے اندر، عدت ابھی گزری نہیں ہے، رشتہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں، ہمارے معاشرتی طور پر عدت کے دوران یا تو عدت پوری نہیں کرتے سرے سے، اور اگر عدت پوری کر رہے ہوں تو پھر بہت زیادہ مذہبی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ساڑی تھی عدت ہی نہیں مکمل ہوئی تھی، تسی بھائی بات کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، رشتہ فائنل نہ کرو نا، اس کو عدت پوری کرنے دو، اور عدت پوری ہو جائے اس کے بے شک اگلے دن بچی نکاح کر لے، اس کو شریعت نے تو کوئی معیوب نہیں سمجھا، ہم ہی اس کو معیوب سمجھتے ہیں جب، اور یاد رکھو دین کیا ہے کہ جب بچیوں کو جائز یا بچے ہوں ان کو جائز تعلقات سے منع کرو گے، نکاح نہیں کرنے دو گے، پابندی لگاؤ گے، یا جیسے آج کل ہے ہمارا سسٹم 5-10 لاکھ سے قبل ہمارا نکاح اور شادی نہیں ہو سکتے، شادی حال کی بکنگ ہے جی، بچے کی کمائی ہوگی، کوئی سرکاری نوکری ہوگی، جاب نہیں کرتا وغیرہ، یہ ہے وہ ہے، جہیز کا سامان، ہم نے اس کو 5-10 لاکھ تک بنا دیا ہے نا، ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سادگی والے نکاح کو پڑھا نہیں ہے، ہم تو ویسے کہتے ہیں یا سیدہ کائنات یا خاتون جنت، ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے،
پیار ہے تو پھر بچیوں کو اس لہج پہ لے آؤ نا، سادگی پہ لے آؤ. لیکن ہم نے سمجھے کہ دین کو صرف زبان تک محدود رکھا ہے، وہ تصدیق بالقلب تک نہیں پہنچے ابھی ہم. تو اس لیے یہ جو 5-10 لاکھ کی شرطیں لگاتے نہیں، حالے سارے کو اسباب نہیں ہے، حالے آلات اجازت نہیں دیتے، حالے پیچھے تیری کتی سی ہونا جیب نہیں اجازت دیتی. یہ جیب تو دین نے کہا نہیں ہے جیب اجازت دے تو کرو بھائی، سادگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جب یہ نکاح مشکل بناؤ گے یا نکاح سے روکو گے تو پھر مرد ہو یا بیوی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، وہ پھر غلط تعلقات، غلط راستے کا انتخاب کریں گے. اور اگر والدین اس کا سبب ہیں غلط راستے کا انتخاب کرنے میں، تو والدین قیامت والے دن جرموار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بچیوں کی شادی بالخصوص لیٹ کرتے ہیں 25-25 30-30 35-35 سال. اب اس میں حالت بلوغت کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو، بہت ساری روایات ہیں علماء سے، شاید آپ نے سن بھی رکھی ہوں کہ بلوغت کے بعد نکاح کی تاخیر کی وجہ سے یا نہ کرنے کی وجہ سے یہ جو گناہ ہوتے ہیں، ان میں والدین بھی مجرم شمار ہوں گے قیامت والے. یہ تو ادھر جا کے پتہ لگے گا نا جب عدالت باری تعالیٰ لگے گی. تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی برادری میں ناک اونچی کرنے کے لیے، عزت برقرار رکھنے کے لیے، یہ عزت کوئی معنی نہیں رکھتی. عزت وہی ہے جو دین کے ضابطے سے وابستہ ہو اور جس پر صحیح معنوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی وضاحتیں موجود ہوں اور بندہ ان پر ڈٹ جائے. معاشرہ جو کچھ کہتا ہے، معاشرہ تو متقی اور وقت کے ولیوں کے بارے میں بھی کہتا رہتا ہے. یہی معاشرہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم پر الزام تراشی کی. یہی معاشرہ تھا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہتا رہا، مجنون کہتا رہا، پاگل کہتا رہا. آپ قرآن مجید کا 29واں پارہ پڑھیں تو صحیح، کیا کچھ نہیں کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. معاشرے کی نظر سے نہیں ڈرنا چاہیے، اگر حق ہے اس پر ڈٹ جانا چاہیے. اور حق بات کے اندر آسانی ہے، ہمارے لیے نکاح کے اندر ہمارے لیے آسانی ہے. اور آسانی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنے والدین کو یا بڑے بھائیوں کو صاحب اختیار بنایا ہے، ان کی آسانی کو پیش نظر رکھ کے انہیں اختیارات دیے ہیں. لیکن ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، مامے کو بھی دیکھ لیں، چاچے کو بھی دیکھ لیں، پھوپھو کو بھی دیکھ لیں، تایا زاد کو بھی دیکھ لیں، ہم نے جتنے رشتوں کو مالک بنایا ہے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی صلاح ایک جگہ پہ بنتے بنتے ٹائم تو لگے نا. 1-2 سال تک پھوپھو کو منائیں گے، 1.5 سال کے بعد تایا جی کو منا رہے ہیں، پھر ماموں کو منا رہے ہیں، پھر برادری سے باہر نہیں کرنا، اس بات پہ ہم زور لگا رہے ہیں. تو کرتے کرتے تو بچیوں نے تو 30 سال کی عمر کو پہنچنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا المیہ ہے. ہمیں مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے اسلامی طریقہ کار کے مطابق قرآن کے فارمولے کو اپنا کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. فرمایا نہ روکو ان کو یہ کہ وہ نکاح کریں اپنے دوسرے یعنی زوج سے، مستقبل کے خامن سے. اذا ترادوا بینہم بالمعروف، زبردستی تو نہیں جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں صحیح طریقہ کار کے مطابق. صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ شریعت نے جو کچھ انہیں کہا ہے وہ پوری کر رہے ہیں، شریعت کے دستور کے مطابق وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک کا فرمان دیکھیں نا. یہ نہیں کہا میں نے ہر بندے کو نصیحت کر دی، یہ اسے نصیحت کی جاتی ہے. من کان منکم، جو ہو تم میں سے، ہم میں سے، جو ہو کیا، یؤمن باللہ، اللہ پر پکا ایمان رکھنے والا، جسے اللہ پر بھروسہ ہے، اسے ان چیزوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اسے نصیحت اللہ خصوصی پھر فرما رہا ہے. پیچھے بھی دیکھو نا، یعظکم بھی تو آ گیا تھا، نصیحت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی تم کو، کتاب کی اور حکمت کی. دوبارہ سے پھر کیوں ذکر کیا کہ بندے ابھی بھی نہیں سنبھلا تو سنبھل جا. ابھی بھی یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو ہو اللہ پر ایمان رکھنے والا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں دیکھیں ایک حکمت کا پہلو، نقطہ باریک بتا دوں. کتاب کا ذکر نہیں، ہم تو کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں نا، رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں نا، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، 2 چیزوں کا بس ذکر کیا، اللہ اور یوم آخرت. اللہ سے مراد کیا ہے کہ اسباب کی وجہ سے اگر پریشان حال ہے تو اللہ کی نصیحت مان لے، اللہ مسبب الاسباب ہے، تیرے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. اور یوم آخرت کا کیوں؟ وہ حساب کتاب کا دن ہے، اس کی مناسبت سے اس لیے لفظ ذکر کیا یہاں پہ کہ اگر نہیں کرے گا نا، لوگوں کو دیکھتا رہے گا، تو پھر یوم آخرت میں میرے پاس ہی آنا ہے، حساب کتاب کا دروازہ بھی کھلنا ہے. ذالکم ازکا لکم، یہ اس لیے بھی کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی کی بات ہے. ازکا یہ بہت بڑا معنی ہے اس کے اندر. اب میں عربی گرامر کے اعتبار سے وہ بیان کروں گا تو پھر وقت لگ جائے گا. ازکا لکم، یہ بہت ہی یعنی سب سے بڑی پاکیزگی کی یہ بات ہے تمہارے لیے. وہ اطہر، اور سب سے زیادہ یہ طہارت کی بات ہے. دونوں معنی کے اعتبار سے ایک ہی طرح کی یہ لفظ ہے. ازکا کا معنی بھی تزکیہ ہوتا ہے، پاکی ہوتی ہے، اور اطہر یہ طہر سے نکلا ہے، اس کا معنی بھی پاکی ہوتی ہے. ڈبل مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی ظاہری طور پر بھی پاکیزگی ہے، باطنی طور پر بھی پاکیزگی ہے، یا ایمانی طور پر بھی پاکیزگی ہے، اخلاقی طور پر بھی پاکیزگی ہے، یا دنیاوی اعتبار سے بھی پاکیزگی ہے، دینی اعتبار سے بھی پاکیزگی ہے، یا اس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے عقلی لحاظ سے بھی پاکیزگی ہے اور قلبی اعتبار سے بھی پاکیزگی ہے. اس لیے ڈبل. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے معاملات کو، وانتم لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے.
تم جاننے لگو گے نا تو پھر پھسل جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی جان پر اگر اپنا ایمان بنا لو گے تو پھر تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر